12 और 13 मई की दरमियानी शब चंद पढ़े लिखे डाकू जिनका सरगना फरूक बंदयाल था, फिल्मी अंदाज में शबनम के घर दाखिल हुए और उनके शोहर रॉबिन घोष को रस्सियों से बांध दिया। रात भर न सिर्फ लूट मार करते रहे बल्कि मुबैना तौर पर अदाकारा शबनम का गैंग रेप भी किया। आखिर शबनम का गैंग रेप क्यों किया गया, उसको किस जुर्म की सजा दी गई, उस रात शबनम का गैंग रेप करने वालों में कौन कौन शामिल थे और आखिर ये बाअसर लुटेरे सजाए मौत सुनाए जाने के बाद कानून की गिरफ्त से क्यों बच निकले। फातहीन शबनम ने मारूफ सहाफी खावर नईम हाशमी के सामने जेल में क्या क्या भयानक इंकशाफ किए, ये तमाम हकायक बताने के साथ साथ शबनम की फिल्मी जिंदगी पर भी नजर डालेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। मुसलसल 27 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली शबनम 1942 में बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पैदा हुई। उनका असल नाम झरना वासिक है। शबनम ने 1962 में फिल्म चंदा से बतौर मावन अदाकारा अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया और बहुत जल्द ही आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। शबनम ने पाकिस्तान की 60 साल फिल्मी तारीख में सबसे ज्यादा अरसा तक मुसलसल हीरोइन आने का एजाज हासिल किया और पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सबसे कामयाब तरीन फिल्मी हीरोइन साबित हुई। शबनम एक वाजबी शक्ल सूरत की अदाकारा थी, लेकिन उसकी एक खास खूबी उसे रानी की तरह दीगर अदाकारों में मुमताज करती थी। वो उसका खूबसूरत जिस्म था जिस पर हर तरह का लिबास जचता था। शबनम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज ढाका में बंगाली फिल्मों से किया। 60 का अशरा पाकिस्तानी फिल्मों के इंतहाई अरूज का दौर था। इस दौर में तफरीह का वाहिद जरिया फिल्म ही था, इसलिए हर तबका फिक्र के लोग फिल्में देखते थे। लाहौर, कराची और ढाका में बड़ी तादाद में फिल्में बन रही थी। बॉक्स ऑफिस पर लाहौर की फिल्में दर्जे अव्वल, कराची की दूसरे दर्जे, जबकि ढाका की फिल्मों को तीसरे दर्जे की फिल्में समझा जाता था। हालांकि मेयार के लिहाज से ढाका की बाज़ फिल्में इंतहाई आला पाए की थी, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में शुरू से ही बंगाली फिल्में ज्यादा पसंद की जाती थी, जबकि पैसा ज्यादा उर्दू फिल्मों में था जिनका सर्कट बड़ा था और पूरे मुल्क में चलती थी। यही वजह थी कि ज्यादा दौलत और शोहरत के हसूल में शबनम और उसके मूसीकार खामद रॉबिन घोष ढाका को खैराबाद कहकर कराची चले आए, जहां सबसे पहले अदाकार और फिल्म साज वहीद मुराद ने शबनम को 1968 में अपनी फिल्म समंदर में मरकजी किरदार की पेशकश करके फिल्मी सनत से मुतारिफ करवाया। उस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त था। शमीम आरा, जेबा, दीपा और रानी उर्दू फिल्मों की सफ़े अवल की अदाकारें थीं, जबकि शबनम की एक कमजोरी ये थी कि वो उर्दू नहीं बोल सकती थी और उसके लिए डबिंग करना पड़ती थी। इसी दौरान उसकी जोड़ी वहीद मुराद के साथ बनी और दोनों ने बड़ी कामयाब और हिट फिल्में बनाई। लेकिन फिल्म बंदगी के बाद शबनम ने अपने खामन के कहने पर वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर दिया और फिर 6 साल के वक्फे के बाद शबनम ने दोबारा वहीद मुराद के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दौर वहीद मुराद के ज़वाल का दौर था। इस दौरान शबनम ने दूसरे हीरोज के साथ भी काम किया जिनमें सुधीर, रहमान और तारिक अजीज थे, मगर उनके साथ बनाई गई तमाम फिल्में बुरी तरह नाकाम हुई। शबनम को पहली बड़ी कामयाबी अदाकार फिल्म साज इजाज की डायमंड जुबली फिल्म दोस्ती से मिली। उसके बाद 1973 में रिलीज की गई फिल्म अनमोल ने शबनम को सुपरस्टार बना दिया, जिसमें पहली बार शायद शबनम के हीरो थे। इन दोनों ने बाद में 1.5 दर्जन फिल्मों में काम किया। उनकी कामयाब फिल्मों में तलाक, उफ ये बीवियां, मेरे हजूर, अभी तो मैं जवान हूं शामिल हैं। फिल्म स्टार मोहम्मद अली के साथ भी शबनम ने 40 फिल्मों में काम किया, मगर शबनम को जो मकबूलियत नदीम के साथ मिली वो बॉक्स ऑफिस पर उर्दू फिल्मों की किसी और जोड़ी को न मिल सकी। अंजुमन और सुल्तान राही के बाद शबनम और नदीम पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्मी जोड़े साबित हुए। बिलाशुबा शबनम उर्दू फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा थी, लेकिन हकीकत यह भी है कि बेशतर फिल्मों में शबनम अदाकारी से ज्यादा अपने पैसे खरे करती नजर आईं और ऐसे लगा जैसे वो अदाकारी से ज्यादा कारीगरी दिखा रही हो। उसकी एक्टिंग में इंतहाई बनावट और मकालमों की अदायगी में मसनूईपन सा लगता था, खसूसन जब वो जज्बाती मुकालमे बोलती तो बहुत से लोगों के लिए हंसी जब्त करना मुश्किल हो जाता। लेकिन अरूज के दिनों में ही शबनम के साथ एक नागवार वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी का सारा कैरियर ही खत्म कर डाला। 12 और 13 मई की दरमियानी शब रात के वक्त अदाकारा शबनम के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उनके शौहर रॉबिन घोष ने दरवाजा खोला तो फारूक बंदयाल, वसीम याकूब भट्ट, सरदार खान खींची दीगर साथियों के हमरा घर में दाखिल हो गए। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े लिखे बिगड़े रईसजादे थे। उन्हें अंदर दाखिल होकर रॉबिन घोष और उनके बेटे रोनी को रस्सियों से बांध दिया और बेगैरती की इंतहा कर दी, क्योंकि बाप और बेटे के सामने ही शबनम का गैंग रेप और लूट मार शुरू कर दी। इस बात ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा बर्पा कर दिया और तमाम फिल्मी सितारे शबनम के साथ खड़े हो गए और उनका ख्याल था कि किसी काबिल वकील का इंतखाब किया जाए ताकि मुलजिम कानून की गिरफ्त से बच न पाए। अदाकार नदीम और मोहम्मद अली जो शबनम को इंसाफ दिलवाने में पेश थे,
ان سے مشاورت کے بعد شبنم اور رابن گھوش نے ایوب خان دور میں وفاقی وزیر قانون کا عہدہ سنبھالنے والے ایس ایم ظفر کو وکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید ایس ایم ظفر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ملکہ پکھراج کے داماد ہیں، اسی وجہ سے ایس ایم ظفر کے فلمی دنیا سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ایس ایم ظفر اپنی مشہور کتاب میرے مشہور مقدمے میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے شبنم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ میں نے شبنم سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ مقدمہ تو سرکاری معلوم ہوتا ہے، اس میں سرکاری وکیل ہی پیش ہو سکتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شبنم کی پلکوں پر تھمے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے اسے کئی ٹیشو پیپر لا کر دیے اور وہ بار بار آنسو پوچھتی رہی۔ دوسرے دن محمد علی کا فون آیا کہ پوری فلم انڈسٹری کی خواہش ہے کہ شبنم کی مکمل طور پر حمایت کی جائے، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مقدمے کی ضرور پیروی کریں۔ ایس ایم ظفر اداکارہ شبنم کی وکالت کرنے پر رضامند ہو گئے تو حکومت نے انہیں اس مقدمے میں اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کر دیا۔ اس مقدمے میں ایس ایم ظفر کے معاون وکیل میاں محمد اجمل ایڈوکیٹ تھے۔ دوسری طرف ملزموں نے بھی بہت مشہور وکلا کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ ایک طرف ان ملزموں کے بااثر خاندان انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، تو دوسری طرف حکومت کو ان مجرموں کو قرار واقعی دینے کے لیے شدید عوامی دباؤ کا سامنا تھا، کیونکہ ان بگڑے رئیس زادوں کی طرف سے اس نوعیت کی پہلی واردات نہیں تھی۔ ایس ایم ظفر اپنی مشہور کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دراصل اس مقدمے نے بڑی مخصوص ڈرامائی شکل اختیار کر لی تھی۔ انہی ملزموں نے اس سے پہلے فلم سٹار زمرد کے گھر پر بھی ڈاکہ ڈالا تھا، وہاں پر بھی ان کا طریقہ واردات اسی قسم کا تھا، اور یہ افواہ بھی عام تھی کہ نوجوان ڈاکو نے انسانی حدود کی بھی پاسداری نہ کی۔ ایس ایم ظفر نے اشارے کنایے میں جن انسانی حدود کی بات کی ہے اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ ان بگڑے رئیس زادوں نے اداکارہ زمرد کا بھی اسی طرح گینگ ریپ کیا تھا، اور یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ معروف صحافی خاور نعیم ہاشمی جو ان دنوں ضیاء الحق پر تنقید کی پاداش میں لاہور کی سینٹرل جیل میں قید تھے، وہ جیل میں فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے اثر و رسوخ کے متعلق اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں۔ جیل میں نئے 6 قیدیوں کا اضافہ ہوا جنہیں فاتحین شبنم کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بہت دھاک تھی ان لڑکوں کی جیل میں، لگتا تھا جیل کا سارا عملہ ان کے ماتحت ہے۔ ان دنوں لاہور کا سب سے بڑا بدماش شاہیہ پہلوان بھی اسی جیل میں قید تھا، اسے جیل کے اندرونی گیٹ کے قریب بورڈ کے درخت تلے بیٹھنے کی اجازت بھی ان لڑکوں سے لینا پڑتی تھی۔ وہ لڑکے تو جیلر کی کرسی پر بیٹھ کر عملے کو احکام صادر کیا کرتے تھے۔ سورج ڈھلنے پر کوٹریوں میں بند کیے جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ واک کی اجازت ملی تو ایک دن فاتحین شبنم سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا تم نے ایک نامور ایکٹر سے اجتماعی زیادتی کیوں کی؟ یہ جرم شبنم کے شوہر رابن گھوش اور ان کے کم سن بیٹے رونی کے سامنے کیوں کیا؟ اور یہی واردات چند دن پہلے اداکارہ زمرد کے گھر پر کیوں کی گئی؟ فاروق بندیال اور ان کے دیگر ساتھیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ سب شبنم کے گھر ایک عرصہ سے جا رہے تھے۔ ہر شام وہاں جوا ہوتا جو اکثر فجر تک جاری رہتا۔ وہاں زمرد ہی نہیں کئی اداکاریں اور تاش کی شوقین ایسی خواتین دیکھیں جن میں کئی بڑے گریڈ کے بیوروکریٹس کی بیویاں بھی ہوتی۔ ہمیں وہاں لوٹا گیا۔ وہاں ایسا سسٹم تھا کہ وہ جسے چاہیں جتوا دیں، جسے چاہیں کلاش کر دیں۔ ہم بھی اس گیم کے کھلاڑی تھے۔ جب ہمیں پتا چلا کہ فکسنگ ہوتی ہے تو ہم نے انتقام میں یہ دونوں وارداتیں کی۔ شوبز رپورٹر خاور نعیم ہاشمی کہتے ہیں کہ ان دنوں فاروق بندیال اور اس کے دیگر ساتھی مزے لے کر ان اداکاروں کے جسمانی خدوخال اور پیچ و خم بتایا کرتے تھے۔ فوجی عدالت نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 5 ملزموں کو سزائے موت سنا دی۔ ایک ملزم کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی جبکہ ایک ملزم کو رہا کر دیا گیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد ایک بار پھر اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈال کر معافی دلوانے کی کوشش شروع ہو گئی۔ اداکارہ شبنم اپنی جان بچانے کے لیے بااثر ملزموں کو معاف کرنے پر بھی رضامند ہو گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور انوکھا واقعہ یہ پیش آیا کہ وکیل استغاثہ ایس ایم ظفر نے ملزموں کی طرفداری کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو خط لے کر اپیل کی کہ پڑھے لکھے مجرموں کو رحم کا مستحق سمجھتے ہوئے ان کی سزا کم کر دی جائے۔ ایس ایم ظفر نے 26 اکتوبر 1979 کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا کہ میں نے دوران سماعت ملزموں کا مشاہدہ کیا ہے اور ان اسباب پر بھی غور کیا ہے جن کے تحت یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ معاشرے میں اصطلاحی اقدامات کا فقدان تھا۔ نوجوان لڑکے معاشرے کی غلط اصطلاح کی وجہ سے خطا کر بیٹھے ہیں۔ ان جرائم کے ارتکاب کی ذمہ داری معاشرے اور نظام پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ آپ اس معاملے میں توازن قائم کریں۔ ایس ایم ظفر نے اپنے خط میں لکھا کہ ان پڑھے لکھے مجرموں کو بردباری کے تحت ان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیں۔ یہ عمل اسلام کے احسان کے فلسفے کے عین مطابق ہوگا۔ ایک وکیل جو اپنے موکل سے فیس وصول کرتا ہے اس کی طرف سے فریق مخالف کی وکالت یقیناً پیشہ ورانہ بددیانتی کہلاتی ہے۔ تاہم ایس ایم ظفر بھیانک جرم کے مرتکب افراد کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہوئے یہ بھول گئے
کہ اسلام مجرموں کے لیے احسان نہیں بلکہ انصاف اور عدل کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق جنہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے متعلق رحم کی اپیل بیک جنبش قلم یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ اسلام مساوات کا قائل ہے اور وہ نظام عدل کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے، انہوں نے فاروق بندیال اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں عمر قید میں تبدیل کر دیں اور پھر کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد یہ لوگ رہا ہو گئے۔ یہ باتیں بھی زیر گردش رہی ہیں کہ جب مجرم رہا ہو گئے، شبنم کی زندگی برباد ہو گئی تو انہوں نے بنگلہ دیش جانے کی کوشش کی، مگر ضیاء الحق سرکار نے انہیں یہ سوچ کر جانے کی اجازت نہ دی کہ اگر وہاں جا کر شبنم نے خاموشی توڑ دی تو ملک کی بدنامی ہوگی۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال جو وفاقی سیکرٹری داخلہ بن چکے تھے، اور شبنم کئی برس تک وزارت داخلہ سے NOC لینے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی۔ آخر کار انہوں نے درخواست دی کہ ان کے والد شدید بیمار ہیں اور وہ ان کی عیادت کے لیے بنگلہ دیش جانا چاہتی ہے۔ تب کہیں جا کر انہیں بنگلہ دیش جانے کی اجازت ملی، وہ بنگلہ دیش گئیں اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئیں۔ اس واقعے میں ملوث رئیس زادوں کی جوانیاں بھی اب ڈھل چکی ہیں۔ میلسی سے تعلق رکھنے والے سردار خان کھچی سزا سے بچ نکلے، وہ 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اب وفات پا چکے ہیں۔ فاروق بندیال نے کچھ عرصہ قبل عمران خان سے ملاقات کر کے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے بعد اسے PTI سے نکالنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے وسیم یعقوب بٹ بھی MH میٹل انڈسٹری کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ اداکارہ شبنم اپنے شوہر رابن گھوش کی وفات کے بعد چند برس قبل تب پاکستان آئیں جب انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔